السلام علیکم کاکی جی، بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کا کہتے ہیں نا کہ بیماری آپ کی سوچ میں ہوتی ہے، تو بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ اور آپ اپنی سوچ کو سدھاریں، باقی ساری دنیا نے سدھر جانا ہے، کیونکہ باقی ساری دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ اصل میں آپ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ کو باہر وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ باہر کوئی بھی واقعہ جو ہے نا، آپ اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا واقعہ دیکھ لیں، وہ ایک واقعہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر انسان پر مختلف اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے کو لے کر ہر انسان کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کی دنیا الگ ہے، ہر انسان کی کائنات الگ ہے، وہ اس کے اپنے اندر ہے۔ ہم لوگ کیا کہہ کے تھک گئے نا، خود کو پہچانو، خود سے پیار کرو۔ اب مثال کے طور پہ آپ کسی شادی بھی جا رہی ہیں، میں مثال اکثر دیتی رہتی ہوں، آپ کسی شادی بھی گئی ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ٹین ایج کی بچیاں ہیں، وہ گھوم پھر رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، ہنسی کھیل کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں۔ تو دو آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک آنٹی دیکھ کے بولے گی ہائے اللہ دیکھو ذرا ان بچیوں کو، نہ شرم نہ حیا، دیدے پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، منہ کھول کھول کے کہہ لگا رہی ہیں، ان کی ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، نہ تہذیب نہ تمدن، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باہر مرد کھڑے سن رہے ہیں، کوئی شرم حیا ہوتی ہے، یہ تھوپا تھوپی کی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح کے بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آنٹیاں ایسا بول رہی ہوتی ہیں شادی کی بچیوں کو دیکھ کر، اور ایک آنٹی جی ہیں وہ انہی بچیوں کو دیکھ کر بولیں گی اللہ دیکھو تو صحیح، جیسے باغ میں تتلیاں ہوتی ہیں، کتنے پیارے لگ رہی ہیں ساری کی ساری رنگ برنگے کپڑوں میں۔ ادھر آؤ، تمہارا یہ میک اپ کس نے کیے اتنی چھوٹی سی عمر میں، تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم اتنی پیاری ہو، اور تمہارے بال کس نے بنائے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اب وہ ایک ہی واقعہ ہے، وہی بچیاں ہیں، وہی ان کا ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کو دیکھ کر آنٹیوں نے جو سوچ اپنی سامنے ظاہر کی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جنت اور آپ کی دوزخ آپ کے اندر ہے۔ وہ آنٹی جو کرٹیسائز کر رہی ہیں، اصل میں ان کے اندر آگ ہے، اور وہ ہر کسی پہ وہ آگ پھینکے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آنٹی جو ان بچیوں کو دیکھ کے انہیں پیار آ رہا ہے، ان آنٹی کے اندر جنت ہے، تو انہیں ان بچوں پہ پیار آ رہا ہے، ان کو وہ بچیاں پریاں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا آؤٹر ورلڈ، ٹھیک ہے۔ باہر کی دنیا آپ پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتی ہے، آپ کی اندر کی دنیا آپ کی باہر کی دنیا کی چیزوں کو لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم آپ کیا کہ پٹ گئے ہیں کہ اگر ایک بیٹا ماں کا فرما بردار ہے، تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک تو وہی انسان ہے، اس کے وہی جینز ہیں، وہی اس کی عادات ہیں، کچھ ٹکا فرق نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں اچھا؟ یہ بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیز ہے۔ تو وہ آپ کے اندر کی دنیا، آپ کا پچھلا کارمک اکاؤنٹ، آپ کی سوچ، آپ کے گمان، اس نے سارے مسئلے کیے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ آپ کی سوچ میں ہے، اصل بیماری آپ کی سوچ میں ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ سے پیار کریں گے تو دوسری دنیا سے پیار ہوگا نا۔ جس انسان کو خود سے پیار نہیں ہوتا بیٹا، اسے کسی سے پیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے باہر کسی سے پیار ملتا ہے۔ یہ دنیا آپ کو وہی کچھ دے رہی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ آپ کو خود سے پیار ہوتا نہیں ہے، خود سے آپ کو محبت ہوتی ہی نہیں ہے، نہ باہر کسی سے آپ کو محبت مل رہی ہوتی، پھر آپ چیخ رہے ہوتے ہو بھائی کوئی مجھ سے پیار نہیں کر رہا۔ آپ نے کس سے پیار کیا ہے؟ جو پیار کے نام پہ آپ لوگ اگلے بندے کے ساتھ زبردستی چمڑ رہے ہوتے ہو نا، چمٹ رہے ہوتے ہو، اور آپ شدید توقعات کا برڈن اگلے پہ ڈال رہے ہوتے ہو۔ ایک انسان آپ کو نکاح کر کے لے کر گیا، اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ وہ رسپانسبل ہے 24 گھنٹے آپ کو خوش رکھنے کا۔ آپ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہی ہیں، آپ اس کو بھی تو نہیں خوش رکھ پا رہی ہیں۔ جس انسان سے آپ کو اتنے گلے ہیں، وہ انسان بھی تو آپ سے خوش نہیں ہوگا نا، کیونکہ یہ چیز میوچل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انرجی کی ٹرانسپورٹیشن، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ انرجی کی آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے، میوچل ہوتا ہے۔ آپ میرے پاس آ گئی، آپ کو میرا نمبر مل گیا، تو آپ نے کہہ دیا جی میں اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں ہوں۔ خوش تو آپ کا ہسبینڈ بھی آپ سے نہیں ہوگا۔ گلا کرنے والی، کمپلین کرنے والی انسان سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوتا، تو اللہ کے بندے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو بی بی جی، یہ اندر سے صفائی کا عمل ہے، اندر سے بہت بہت اندر جا کے گہرائی سے کھدائی کر کے صفائی کرنی پڑتی ہے، اور یہی سورہ رحمان کا اصل پیغام ہے، کریکٹر بلڈنگ۔ اس لیے بہت سے لوگ بیچ میں بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم۔